آج کل جو مختلف قسم کے سوالات آ رہے ہیں ان میں اکثریت سوالات وہ اس نوعیت کے ہیں کہ رمضان کریم کے حوالے سے کوئی ایسا مخصوص عمل ہو، خاص عمل ہو جس کے فوائد و ثمرات بہت زیادہ ہوں تاکہ ہم وہ عمل کریں اور اس کے فوائد و ثمرات کو سمیٹ سکیں۔ اگرچہ رمضان کریم کے حوالے سے مختلف نشستوں میں مختلف کلام کر چکا ہوں، لیکن یہ خاص عمل کے حوالے سے میں نے آج تک کوئی کلام نہیں کیا ہے، اور آج بھی میں یہ چاہوں گا کہ رمضان کریم میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں، جو کیے جانے چاہیے اور ہر مسلمان کو کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں ہو پاتے، ان اعمال کو ذکر کروں۔ اور یہی خاص عمل ہے کہ جس سے انسان کے اندر نورانیت اور انسان کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، اور پورے سال کی جو گناہوں کی ظلمتیں اور گناہوں کی تاریکیاں انسان کے وجود کو خراب کر دیتی ہیں اور باطنی طور پہ انسان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، وہ ان اعمال کی بدولت بہتری کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے افراد اگر تقسیم کریں رمضان کے اعمال کے اعتبار سے تو دو قسم کے اوپر ہیں۔ ایک وہ جو کہ اعمال کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، اوامر کے اوپر تو آتے ہیں، مستحبات کی بھی خیال کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی چل رہی ہے، لیکن نواحی سے وہ پہلو تہی کر لیتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے عام حالات میں بھی منع کر رکھا ہے، جس کی اجازت نہیں ہے، اس کی طرف ان کی توجہ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ صرف 5 وقتہ نماز کی پابندی کر لیں گے، بہت زیادہ کریں گے تو چند رکعت تراویح کی پڑھ لیں گے اور اس کے بعد دن میں روزہ رکھ لیں گے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور خاص عمل کی طرف وہ لوگ نہیں آتے۔ تو رمضان کریم سے جو کامہ حقہ فائدہ اٹھانا ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جس وقت ہم اوامر کے ساتھ ساتھ جو منہیات ہیں ان کو بھی جانیں اور ان سے پرہیز بھی کریں اور اجتناب بھی کریں اور ان چیزوں کو چھوڑیں بھی۔ اب مثال کے طور پہ روزہ یہ ہے، کھانے پینے کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا ترک کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے قیام اللیل ہو جاتا ہے، لیکن روزے کے اندر جو ہے وہ محض کھانا پینا چھوڑ دینا ٹھیک ہے، فرض روزہ تو آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو نورانیت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام قسم کے گناہوں کو ترک کر دیا جائے۔ اب ایک شخص ہے وہ روزہ تو رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت سارے ایسے گناہوں کا مرتکب ہے جو کہ گناہوں کی فہرست میں کبائر سے کیا کیا جاتا ہے، کبائر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ وہ غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کسی کی ٹانگیں کھینچی جانی شروع ہو جاتی ہیں، کسی کی برائیاں کی جانی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ گالم گلوچ کی اپنی صفت سے باز نہیں آتے، اور ان کے زبان سے ہمیشہ جو ہے وہ گالیاں جھڑتی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا آنکھوں کا دیکھنا وہ درست نہیں ہوتا، بد نظری کے گناہ کے وہ مرتکب رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ برا سننے سے اجتناب نہیں کرتے، پورا دن وہ گانے وغیرہ سنتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس محفل کا انتخاب کرتے ہیں جس کے اندر غیبت چل رہی ہو، ایسی محفلوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں جس میں دوسروں کی برائیاں کی جا رہی ہوں، اور وہ سنتے ہیں غیبت یا گانے سن رہے ہوتے ہیں، یعنی گانوں سے بھی وہ اپنے کانوں کو کیا کرتے ہیں، محفوظ نہیں رکھتے، اور وہ کہنے کو وہ روزے سے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانے پینے کے اندر حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں کرتے۔ عام دنوں کے اندر بھی کی جانی چاہیے، لیکن ان دنوں میں تو پھر خاص طور پہ انسان کو توجہ دی جانی چاہیے کہ بھئی جو ہم یہ کھا رہے ہیں یہ کیا ہے، حلال لقمہ لے رہے ہیں یا حرام لقمہ لے رہے ہیں۔ جیسا کہ میں اکثر نشستوں میں کہہ چکا ہوں کہ روایت کے اندر آتا ہے جو ایک لقمہ حرام کا اس سے 40 دن کی عبادت مردود ہو جاتی ہے۔
اب ہمارا رمضان بھی چل رہا ہو، روزے بھی رکھ رہا ہوں، قیام اللیل بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم حرام کام کی وجہ سے تمام چیزوں کو مردود کر رہے ہوں، اپنے اعمال کو خود مردود کر رہا ہوں۔ تو ایک قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، منہیات سے نہیں بچتی، انہی کے اندر وہ ہیں جو پورا دن جو ہے وہ موبائل کے اندر گھسے رہتے ہیں، مختلف قسم کے وہ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اور ابھی تو ماشاءاللہ انہوں نے تقسیم کی بھی ہے کہ بھئی وہ دیکھو جی، ہم وہ والا نہیں دیکھ رہے، ہم تو اسلامی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسلامی دیکھ رہے ہیں۔ اب اسلامی بھئی ڈرامہ تو ڈرامہ ہے، اس کے اندر کون سا ہے؟ بلکہ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں اسلامی کے نام کے اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اسلامی، یہ وہ گناہ ہے جس کے اوپر توبہ کی توفیق بھی آپ کو نہیں ہوگی۔ عام گناہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو آپ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن جہاں پہ شیطان نے آپ کو وسوسہ دے دیا کہ یہ تو اسلامی چیز ہے، آپ اسلامی دیکھ رہے ہو، تو اس کے اوپر پھر توبہ کیسے کرو گے؟ دوسری چیز یہ کہ اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ بھئی وہ اسلامی تاریخ کی عکاسی کی گئی ہو اس میں، تو پھر اس کے اندر وہ دیگر کتنے گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر ساز ہے، اس کے اندر گانے بجانے کے آلات استعمال نہیں ہوتے کیا؟ پھر اس کے اندر جو عورتیں نہیں دکھائی جاتی، عورتوں کے چہرے اس کے اندر عوریاں نہیں دکھائے جاتے، بد نظری نہیں ہوتی وہاں پہ۔ یہ کون سی اسلامی چیزیں آ گئی بھئی کہ جس کے اندر بد نظری بھی حلال ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ساز جو ڈلا ہوا ہے وہ بھی حلال ہے، اور کہتا ہے کہ جی ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ بجائے روزہ رکھنے کے بعد عبادت کے طرف متوجہ ہونے کے، وہ پورا دن گانے بجانے میں اور فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا۔ بھئی اللہ کے بندے، اگر عبادت کو آپ تقسیم کر لو کہ بھئی روزانہ اتنے پارے میں نے تلاوت کرنی ہے اور اتنی تسبیحات میں نے فلاں اذکار کی کرنی ہیں، تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا، آپ کا ٹائم جو ہے وہ کم پڑ جائے گا عبادت کے لیے۔ اور ادھر یہ لوگ کیا رہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو ٹائم تو اس کا پاس نہیں ہوگا جس کا دل عبادت سے مرچھایا ہے، اس کا ٹائم واقعی پاس نہیں ہوگا۔ اور جس کا عبادت کے اندر دل لگا ہوا ہے اس کے لیے ٹائم بہت کم ہے۔ یہ آتے ہیں رمضان ایک سال کے بعد اور گزر جاتا ہے ایسے جس طریقے سے 2-4 دن کے اندر یہ پورا گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن ہم لوگ روزہ رکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ٹائم پاس کرنا ہے، تو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی جو ہے وہ عشقیہ کہانیاں پڑھ رہا ہے، کوئی عشقیہ فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی اسلامی کے نام کے اوپر ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک کے اوپر مبتلا ہے، کوئی فیس بک کے اوپر ٹائم پاس کرتا ہے، کوئی یوٹیوب کے اوپر سرچنگ کر رہا ہے۔ یہ ان کا روزہ ہو گیا۔ تو میرے بھائی، آپ کو صرف اوامر کو نہیں بجا لانا، منہیات بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، ان سے بھی آپ نے رکنا ہے، ان احکامات کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی کام کے کرنے سے روکا ہے، اس سے بھی آپ رکیں گے۔ تو جب آپ ان کاموں سے رکیں گے اور نیک عمل کریں گے، پھر اس کی نورانیت ہوگی۔ آپ نیک عمل کریں اور اس کے بعد بدکاریوں سے نہ بچیں، گناہوں سے نہ بچیں، اور آپ چاہیں کہ بھئی اس کے انوارات کامل طور پر ہمارے کو مل جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اور اکثر جو میرے سے سوال کرتے ہیں بھی کوئی خاص عمل بتا دیں، بھئی خاص عمل میں آپ کو کیا بتاؤں؟ صرف یہ کہوں گا کہ بھئی شریعت کی پابندی کر لو، اس سے بڑا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کر لو، نماز باجماعت پڑھ لو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں، پھر آپ جو ہے وہ تراویح کی پابندی کریں، پھر آپ قرآن کے ساتھ ناطہ جوڑیں، روزانہ کی ایک منزل پڑھنے کا اہتمام کریں، کئی قرآن کریم کے اب ختم کریں۔ قرآن کا ویسے بھی رمضان کے ساتھ بہت بہترین جوڑ ہے، آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، دن میں ٹائم ملتا ہے آپ قرآن کریم پڑھیں، آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ بھئی روزانہ کی ایک منزل تو میں نے پڑھنی ہے۔ جب آپ اس طریقے سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کو باقی چیزوں کے لیے ٹائم ملے گا ہی نہیں، آپ اپنے اوپر لازم کر دیں کہ بھئی میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر دیکھو آپ کا ٹائم کیسے پاس ہوتا ہے۔ آپ بولو گے یار ٹائم تو گزر گیا، میرا کام ادھورا رہ گیا، لیکن جب آپ کام ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ٹائم کہاں آپ کو پاس ہوگا، ٹائم تو گزرے گا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو صرف فرائض کی حد تک اپنے کو بند کر لیتے ہیں
اور روزہ رکھ لیتے ہیں، فرائض کی حد تک انہوں نے پابندی کر لی، تراویح پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ابا رمضان کے انوارات ہمارے کو مل گئے، اور پھر اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ بھئی کوئی خاص عمل بتا دو۔ تو اللہ کے بندے، اب میں خاص عمل آپ کو کیا بتاؤں؟ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کے ساتھ وابستگی، قرآن کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے بڑا کوئی خاص عمل نہیں ہے رمضان کے لیے کرنے کا۔ ادھر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی رمضان کے اتنے ایام گزر گئے، کتنے سپارے آپ نے پڑھ لیے ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں ابھی تک ہم نے ابتدا بھی نہیں کی ہے، ابھی تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا، ابھی کر لیں گے، کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، اور یہ کریں گے وہ کریں گے، اور یہ امید کے اوپر ان کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور کرتے وہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی خاص عمل بتاؤ۔ تو بھئی جو عمل آپ کو بتایا گیا ہے، شریعت کی طرف سے آپ کو بیان کیا گیا ہے، شریعت مطہرہ نے آپ کو بیان کیا، بھئی قرآن کریم کو لازم پکڑو، اور وہ رمضان کا قرآن کے ساتھ بہت خاص جوڑ ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت اس میں کیا کرو، وہ تو آپ سے ہوتی نہیں ہے، اور کون سے عمل چاہتے ہو؟ یہی بات تو میں اکثر روتا ہوں کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ایک گندی چیز جو رائج ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی پیر کا، کسی بزرگ کا، کسی ولی کا ان کو بتایا وہ کوئی قول مل جائے کہ بھئی فلاں عمل کر لیا جائے، اس سے یہ ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے، تو فلانا ہوتا ہے، تو یہ اپنے بچے پھینک کر کے وہ عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب حدیث کی روح سے انہیں کوئی عمل بیان کیا جائے تو ان کو بڑا ہلکا لگتا ہے، اس چیز کی طرف یہ نہیں آتے، نہیں کوئی بزرگ کا قول ان کو بیان کر دو، کسی ولی کا ان کو بتا دو کہ اس نے کیا کہا ہے اس معاملے میں، اس میں کون سا عمل ہمارے کو کرنا ہے، کون سی تسبیح پڑھیں گے تو ہمارے کو کیا فوائد حاصل ہوں گے، اور شریعت ان سے کیا تقاضا کر رہی ہے یہ ان کو نہیں بتاؤ، یہ ان کو نہیں بولو۔ تو ایسے لوگ جو ہمارے پاس عمل کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی عمل تجویز کر دیں، ان سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ وہ عمل کریں جو آپ کو شریعت کی طرف سے جن کی رہنمائی کی گئی ہے۔ پہلے آپ اوامر کو تو پورا کر لیں، پہلے آپ جو فرائض کو تو اوپر تو پورا اتریں، پہلے ان منہیات سے تو آپ بچیں، جہاں پہ شریعت نے ممانعت وارد کی ہے وہاں سے آپ رک جائیں، اس کے بعد آپ آئیں، مزید اعمال پوچھیں، بالکل ہم حاضر ہیں، بتائیں گے آپ کو۔ لیکن آپ ان کی طرف آ نہیں رہے، دیگر کی طرف آپ جا رہے ہیں، یعنی فرض نماز انہوں نے پڑھنی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے کو صلاۃ التسبیح بتا دو، طریقہ کار کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! جس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جانا ہے وہ نماز ہے، اس کے لیے تو آپ تیار نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، اور صلاۃ التسبیح آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے کو صلاۃ التسبیح بیان کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، صلاۃ التسبیح بھی آپ پڑھیں، لیکن فرائض کی تو پابندی کریں، اس کے اندر تو آپ کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، اس کی طرف آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہی معاملہ رمضان کے اندر بھی ہے کہ بھئی وہ جو احکامات آپ کو دیے گئے ہیں رمضان سے متعلق وہ تو آپ سے ہوتے نہیں ہیں، لیکن آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے کو کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جب اس کے اندر ہمارے کو نورانیت مل جائے اور پوری زندگی کے فوائد ہمارے کو حاصل ہو جائیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو خالی رمضان کے ساتھ خاص ہو، غیر رمضان میں نہیں ہو سکتا ہو، تاکہ ہم وہ اس کے اندر کر لیں۔ تو وہ رمضان کے اندر تو ہر عمل کا درجہ وہ بڑھ جاتا ہے، تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، مضبوط کر لیں، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں عام حالات میں، تو جب رمضان کے اندر کریں گے تو وہ دگنی ہو جائیں گی، کئی گنا آپ کو بڑھ کر کے ملے گا، تو کریں نا قرآن کی تلاوت، کون آپ کو روکتا ہے؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑیں، آپ اس کو تراویح کے اندر بھی سنیں، آپ خود سے بھی پڑھیں، لیکن یہاں پہ ایک بڑا المیہ اور بھی ہے، تراویح کے لیے چلے جاتے ہیں جو لوگ مساجد کے اندر، وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، اتنا انتظار کرتے ہیں جس وقت امام رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو بھاگ کے اللہ اکبر کیا اور نیچے چلے گئے ان کے، اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک قرآن پورا کر لیا، ختم ہو گیا۔ تو قرآن کریم کی وہ سماعت وہی معتبر ہے جو آپ نے امام کی اتباع کے اندر نماز پڑھتے ہوئے سماعت کی ہے۔ وہ امام نماز کے اندر ہے اور آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت یہ رکوع کے اندر چلا جائے اور ہم کھڑے ہو کر کے شریک ہو جائیں۔ کمرے جواب دے گئی ہیں نوجوانوں کی، یہ فلموں نے یہ حال کیا ہے ہمارے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ 70 سال 60 سال کا بوڑھا آدمی جو ہے وہ پہلی تراویح سے شروع ہو کر کے آخر تراویح تک کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے،
اور یہ نوجوان طبقہ جو ہے یہ پہلے پیچھے بیٹھا رہتا ہے، جس وقت دیکھتا ہے کہ بھئی اب اس سے کہا اللہ اکبر تو بھاگ کے کھڑا ہو گیا، شامل ہو گیا، اور ان کو اپنی مردانگی کے اوپر شرم بھی نہیں آتی ہے، پھر اپنے آپ کو کامل مرد بول رہے ہوتے ہیں، مرد سمجھتے ہیں، اور اتنی ان میں طاقت نہیں ہے کہ 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کر کے پڑھ لیں ان کے ساتھ، اور عمل الگ سے مانگ رہا ہے کہ بھئی جو عمل شریعت نے آپ کے اوپر لاگو کیا ہے اس کو تو پورا کر لیں آپ، اس کے بعد آپ دیگر اعمال بھی ہم سے طلب کریں، ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے، رہنمائی کریں گے، لیکن جو لازم ہے آپ کے اوپر وہ تو آپ سے ہو نہیں رہا، دیگر کی طرف آپ کیا جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں جو تراویح کا حال ہے آج کل، جو مساجد کے اندر اکثر مساجد کے اندر جو پڑھی جا رہی ہے، خاص طور پر یہ گاؤں دیہات اطراف شہر کے اطراف کے اندر جو مساجد کے اندر جو تراویح پڑھانے والے احباب ہیں، ان کا تو یعلمون تعلمون ہی بس سمجھ میں آتا ہے، باقی تو پلے کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، یعنی ایسی انہوں نے رفتار لگائی بھی ہوتی ہے کہ کچھ بھی پلے نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ تو جب اس رفتار کے اندر یہ پڑھیں گے تو وہ کتنی دیر کا قیام ہوگا؟ سوا پارہ پڑھتے ہیں، پورا گھنٹہ بھی اس کے اندر یہ نہیں لگتا، 1.5 پارے کے اندر۔ تو اب ایسی صورت کے اندر اب وہ تراویح کے لیے بھی ان کو کھڑا ہونا یہ جو بوجھ محسوس ہو، اور پھر اپنے آپ کو مرد بھی کہتے ہوں، اور مرد اپنے آپ کو باور بھی کرواتے ہوں، سمجھتے بھی ہوں، اور پھر اس کے بعد دیگر اعمال بھی ہم سے طلب کر رہے ہوں، کتنا عجیب لگتا ہے۔ تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سب سے بڑا عمل ہے رمضان کا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑیں، اور نوجوان طبقہ جو قرآن کو پڑھا ہوا ہے روانگی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ان سے تو میں یہی کہتا ہوں کہ روزانہ کی ایک منزل جو قرآن کی ہے وہ پوری پڑھیں، منزل اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کچھ بھی ہو، جو رات میں پڑھ سکتے ہیں رات میں پڑھا، جو تہجد میں سحری سے وقت بچے اس وقت پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو برسر روزگار بنایا، اپنی روزی کے لیے آپ نکلتے ہیں، آپ کو وہاں پہ ٹائم ملتا ہے وہاں پہ پڑھیں، نہیں تو رمضان کی برکت سے جب جلدی واپس لوٹ آتے ہیں تو بجائے سو جانے کے اس وقت آپ پڑھیں، یہ رمضان گزر جائے گا، سونے کے لیے بہت وقت پڑا رہے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کو آپ لازم پکڑیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔